ایک فاحشہ عورت اپنے مقصد ناپاک پر جا رہی تھی، تو اس نے راستے میں دیکھا کہ کتے کا ایک بچہ بلک رہا ہے پیاس کے ساتھ۔ اس نے قریب کنواں دیکھا، اپنا موزہ جوتا اتارا، اس کو اپنے دوپٹے سے باندھا، بیچ میں لٹکا کے پانی نکالا جوتے کے اندر، اس نے اس کتے کے منہ کے اندر اس کو نچوڑ دیا۔ چند قطرے جب اس نے پیے نا تو اس کو ہوش آ گئی، وہ جناب اس کو جب ہوش آئی اس نے انسان دیکھا تو اس نے بھاگنا ہی، فطری طور پر کتا ڈر جاتا ہے چھوٹا ہوتا، وہ بھاگ نکلا، وہ خوش ہو گئی چلو اس کی جان بچ گئی ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس عورت کے اس عمل پر صرف اتنا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں نے اس کی جان بچانی ہے، اللہ کتے کا بچہ ہے، اس کی اس نے جان بچائی ہے۔ جی اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، اس عورت کو خوشخبری دے دی جائے ہم نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ حدیث پاک، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی سنا رہا بخاری شریف کی سنا رہے ہیں۔ یہ جو کتے کے بچے کے ساتھ ہمدردی کرے اور اس کی جان بچائے، جب اس کو اتنا بڑا ثواب دیا جاتا ہے تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ جب اشرف المخلوقات انسان کے ساتھ ہمدردی کی جائے اور اس کی جان بچائی جائے تو اللہ رب العزت کتنا بڑا صلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بارے میں تو ایسی ایسی فضائل ہے، میں ایک ہی بات سنا کے مطلب یہ ایسی بات ہوگی ناظرین بھی حیران ہو جائیں گے اور دل کی تہوں تک انشاءاللہ ٹھنڈ پہنچے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ جب جنگل میں شیر دھاڑتا ہے تو تمہیں پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، حضور آپ جانیں یا خدا جانے، ہمیں تو نہیں پتا کیا کہتا ہے۔ فرمایا بظاہر تو آپ نے غصے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اور وہ تلاش میں ہوتا کہ مجھے کوئی شکار مل جائے، لیکن وہ اپنے دھارنے میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے کسی ایسے بندے پر مسلط نہ کرنا جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، باقی جس پہ مجھے مسلط کر دینا، ہمدردی کرنے والوں پر مجھے مسلط نہیں کرنا۔ ہمدردی کرنے والے لوگ اگر دنیا میں بچ جاتے ہیں تو آپ بتائیں جب قبر و حشر میں جائیں گے تو ان کا استقبال کیسا کیا جائے گا؟